ہے تیرے فرمان کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور دیکھ کر کے یہ نہ سوچنا کہ تم نے احسان کیا ہے، نہیں، تم نے اپنے باقی کے مال کو محفوظ کر دیا ہے۔ زکات۔ اب آئیے ہم چلیں نکاح کے مطلب کی طرف۔ لفظ نکاح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، غلطی ہوگی تو اصلاح فرما دیں۔ لغوی معنی نکاح کے کیا ہوتے ہیں؟ یقین مانے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ جس طریقے سے سن رہے ہیں، اور ٹائم بھی بہت اچھا ہے، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ پوری توجہ سے آپ سن رہے ہیں۔ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے جذب کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، اس کا نام ہے نکاح، یہ لغوی معنی۔ اور شرعی معنی کیا ہے نکاح کے؟ شوہر کا اپنی بیوی سے مجامعت کرنا، اسے کہتے ہیں نکاح۔ کہ بیوی اس کے لیے حلال ہو گئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سمجھنے کی بات ہے کہ چونکہ ایک ہی مقصد پیش نظر ہوتا ہے کہ بھائی نکاح ہو گیا نا، بیوی حلال ہے، اب ہم جو چاہیں کریں، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اگر مقصد صرف یہ ہو کہ میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے لیے نکاح کروں، مقصد نہیں، ثواب نہیں ملے گا، نکاح ہو جائے گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان نے بہار شریعت میں فرمایا کہ جب تک کہ نکاح کرنے والا یہ نیت نہ کرے کہ میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ ثواب سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ اسے نیت کرنی پڑے گی میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، یہ ہے نکاح۔ یہ نہیں کہ جانور کی طرح بس اب ٹھیک ہے شادی ہو گئی، دھوم دھماکے ساری چیزیں، شریعت کو سمجھو۔ اسی لیے دعائیں رکھی گئی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے اصول بتائے، ضابطے بتائے، اور کس طریقے سے کب کوئی شوہر اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو بچے کے اندھے ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نشاندہی بھی حضور نے فرمائی۔ سارے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور صرف اس لیے عطا فرمائے کہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نکاح سے پہلے نیت کرو، اور وہ کیا نیت ہونی چاہیے یہ بھی میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ نماز کے لیے نیت، روزے کے لیے نیت، وضو کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، زکات کے لیے نیت، سب کے لیے نیت ہے نا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نکاح کے لیے بھی تم نیت کر لو نکاح سے پہلے، کہ کیوں نکاح کرے اس کی نیت کر لو۔ پہلی نیت، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ دوسری نیت، اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھنے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ تیسری نیت، نیک اولاد کی طلب کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں تاکہ وہ میری نجات اور بخشش کا سامان بن جائے۔ چوتھی نیت، اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہا ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، یہ بھی نیت کرو۔ کیا آج کوئی نکاح کرنے والا اس لیے نکاح کرتا ہے؟ یہ نیت کرتا ہے، معلوم بھی نہیں، جوش گھوڑے پر بیٹھنا ہے، ہاتھ میں مہندی لگانا ہے، کڑے پہننا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں آج کل۔ دور تک کہیں
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر نہیں آتا. تو نکاح سے پہلے یہ نیت کرو. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا. ویسے تو وہ سب کی مدد فرماتا ہے لیکن اللہ نے خود سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں ان بندوں کی تو ضرور مدد کروں گا. ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نکاح کرنے والا جو یہ نیت کرے، اس نیت سے نکاح کرے الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھے گا. اب اس کی مدد کرنے کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لیا. سبحان اللہ. اس نیت سے نکاح کرو. اب کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، بہت تلاش کیے، کمزوری تھی، غریبی تھی، شکل نہیں تھی، گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا. جیسے تیسے کسی غریب کالے رنگ کی بیوی مل گئی. اب اس کے آنے کے بعد اللہ نے برکت عطا فرمائی. اب کوئی اگر سوچے، یہاں بد عقیدوں کا رد بھی آپ دیکھ لیجیے، جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یا غوث و خواجہ کا وسیلہ یہ لینا نہیں چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. معاذ اللہ یہ شرک و بدعت ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب ہوں، فاقہ کشی میں زندگی گزرتی ہے، کچھ میرے لیے دعا فرما دیں. تو سرکار نے فرمایا نکاح کرنا. نکاح کرنا. وہ عرض کرتے خود کے لانے پڑے ہیں کھانے پینے کے، اب بیوی آئے گی تو اس کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تجھے برکت عطا فرما دے. پتا چلا کہ بیوی کی وجہ سے اللہ برکت عطا کرتا ہے. اور پھر ہوا کہ ایسا ہی نکاح کی انہوں نے اور اللہ نے برکت عطا فرمائی. ظاہر سی بات ہے کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، مدینے کے تاجدار تھے. انہوں نے جو فرمایا وہ واقع ہے. تو کالی لڑکی سے شادی ہو گئی، اب مال بھی آ گیا، شہرت بھی مل گئی، بڑا گھر بھی ہو گیا. اب اس میں ہے تو کالی ہے، تجھ میں تو یہ کمی ہے، تو پڑھی لکھی نہیں ہے. اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں جب کچھ نہیں تھا تو مجھے کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا، بڑی مشکل سے یہ مجھے ملی اور اس کے قدموں کی برکت سے اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کر دیا. تو آج میں ہی اس کے اندر عیب نکالتا ہوں. اس کو قرآن نے کیسے ٹوکا اور روکا ہے دیکھیے آپ. یہ ہے قرآن. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تمہیں تمہاری بیوی کے اندر کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، رنگ کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تو تم صرف اس کمی کو مت دیکھو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ عز و جل نے اس کے اندر بہت ساری دوسری بھلائیاں تو رکھی ہوں گی. اب ان بھلائیوں کا تذکرہ مفسرین فرماتے ہو سکتا ہے اس کے بطن سے اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے جو تمہاری نجات کا ذریعہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جو تمہارے سکون کا سبب بن جائے. تو مقصد نکاح کو سمجھو. اور جب نکاح ہو گیا اور آپ کے عقد کے اندر کوئی بچی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ گئی، تو پوری دنیا میں اچھے بن کے گھومتے رہو اور دنیا کے بہت اچھے آدمی نہ.
جسے میرے آقا بہتر فرمائیں اس سے بہتر اور اچھا کون ہو سکتا ہے؟ آؤ حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی اہل میں بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے